فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. محترم حضرات، اللہ کا احسان ہوا اور اس کا کرم ہوا کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو پورے سال اسی طریقے سے عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے ہم نے رمضان شریف کے مقدس مہینے میں کی، اور اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور یہ 19ویں پارے کی آیت ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی خاص صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ صفتیں تقریباً 12 ہیں۔ یعنی یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبھی بندے ہیں، لیکن خاص بندے کس کو کہتے ہیں؟ خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، جو مرضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو خواہش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یعنی میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے میں وہ کام کرتا ہوں۔ ایسے بندوں کو خاص بندے کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاص بندوں کی صفتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلا لفظ یہ ہے وعباد الرحمن، کہ رحمان کے خاص بندے، اور رحمان کے خاص بندوں کی صفت۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعباد اللہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے، بلکہ اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ رحمان کہتے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، اس کو رحمان کہا جاتا ہے، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں۔ آپ نے بار بار پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی رحم کرتا ہے جو دنیا میں، اور رحیم ہے وہ جو آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ ہم لوگ ہر وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنی بھی چاہیے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام
دم بریدہ ہوتا ہے۔ دم بریدہ کا مطلب ہے یعنی وہ کام ناقص ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ ہم اگر کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، دکان اوپن کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے دنیا کا اور کام ہم شروع کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، فیکٹری اوپن کر رہے ہیں، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرو۔ جب کوئی انسان بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے اور وہ کام ناقص نہیں ہوگا، انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ تو اس بسم اللہ کی تفسیر مقصود نہیں ہے، اس میں ایک لفظ ہے رحمان اور ایک لفظ ہے رحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ دو لفظ اللہ تبارک و تعالی کیوں لائے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ دنیا والوں کے لیے اور دنیا میں رہنے والوں کے لیے استعمال، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا ہے دنیا میں لوگوں کے اوپر۔ اور اگلا لفظ ہے رحیم، اس کا معنی بھی رحم کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحم کرنے والا ہے آخرت میں لوگوں کے اوپر، اس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہ بسم اللہ کا مطلب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کی اس آیت میں بیان فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار رہے، ہم جو چاہیں وہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ رحمان کے بندے وہی ہیں جو اللہ کا حکم ہے وہ بجا لاتے ہیں، اپنی مرضی نہیں چلاتے، اپنی خواہش پوری نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ کی مرضی چلتی ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے وہی رحمان کا بندہ ہے۔ مثال کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے شراب کے تعلق سے بیان فرمایا کہ شراب حرام ہے، اس کو نہ پیو۔ اب جو انسان نہیں پی رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اور جو انسان پی رہا ہے وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے۔ تو اپنی مرضی سے چلنے والا رحمان کا بندہ نہیں ہے، بلکہ رحمان کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مرضی سے دنیاوی زندگی گزارتا ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ کون ہے رحمان کے بندے؟ یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت بیان فرمائی، اس کے بعد اور صفتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر وقت رہا تو میں تذکرہ کروں گا، لیکن پہلی صفت خوب غور سے سننے کی بات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے چلنے میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلتے ہیں تو اکڑ اکڑ کر کے چلتے ہیں، سینہ باہر نکلا ہوا ہے اور ہاتھ ایسے ان کے ہل رہے ہیں، یعنی ان کی چال متکبرانہ چال ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جیسا گدھا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے
اپنے خاص بندے کی پہلی صفت بیان فرمائی کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی تکبرانہ چال نہیں، ان کے ذہن و دماغ میں کوئی تکبر نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زمین کے اوپر چلنا بھی سکھایا ہے۔ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ ہر چیز ہمیں بتائی گئی۔ زمین پر چلنا ہے، اس کو بھی عبادت اگر بنانا ہے، چلنا ہماری ضرورت ہے۔ دکان کے اوپر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں یا گھر کے اندر جاتے ہیں، چلنا ہماری ضرورت ہے، لیکن اس چلنے کو عبادت اگر ہمیں بنانا ہے تو ایسے چلنا ہے جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر چلتے تھے، ذرہ برابر بھی اکڑ نہیں تھی، ذرہ برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے اتر رہے، یعنی ڈھال کی طرف جا رہے، گردن نیچے جھکی ہوئی ہے اور عاجزی انکساری ان کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ ایسی چال چلتے تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے اوپر آج مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ یمشون علی الارض ہونا کہ وہ زمین کے اوپر آہستگی کی چال چلتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اور جو آہستگی کے ساتھ نہیں چلتے وہ اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، وہ اکڑ کر کے چل رہے ہیں، معلوم نہیں ان کے دماغ کے اندر کیا چیز رچ بس گئی ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ متکبرانہ چال ہے، اور یہ تکبرانہ چال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں آتی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان تکبر کرتا ہے، تکبر کیا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا۔ یہ بھی آپ حضرات غور سے سنیں، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ نئے کپڑے پہننے کو تکبر نہیں کرتے۔ میرا اچھا گھر ہو، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھے کپڑے ہوں، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ تکبر کہتے ہیں حق کا انکار اور دوسروں کو ذلیل سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان سوچتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے میرا گھر اچھا ہو، ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ میری سواری اچھی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، اچھے سے اچھے گھر کے اندر رہو، اچھے سے اچھی سواری استعمال کرو، اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ تکبر اس کا نام ہے کہ دوسروں کو اپنی نظر میں حقیر سمجھ رہا ہے۔ دوسرا جو انسان ہے بازو میں بیٹھا ہوا، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، اس کا نام تکبر ہے۔ یعنی دل کے اندر یہ سمجھ لینا کہ میں بڑا ہوں اور سارے کے سارے لوگ محلے میں جو رہتے ہیں وہ حقیر ہیں، میرے سامنے جو ہے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی کا کوئی مقام نہیں ہے، اپنے آپ میں اپنے گھمنڈ کے اندر انسان رہتا ہے، اس کو جو ہے تکبر کہتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی اللہ نے کہ تکبر کی دوسری وجہ اور دوسری صفت یہ ہے کہ حق کا انکار، یعنی ایک بات سچ ہے، ایک بات حق ہے، لیکن انسان ہے کہ اس کا انکار کر رہا ہے۔
انکار کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ مثال کے طریقے سے بغیر ضرورت کے فوٹو کھنچوانا، بغیر ضرورت کے فوٹو کھنچوانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں جائز ہے، اتنے لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں، تو یہ حق کا انکار ہے۔ نماز نہ پڑھنا الگ چیز، لیکن نماز کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ نماز پڑھنا حق ہے، سچ ہے، اللہ کا حکم ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی نماز نہیں ہے، ہم تو دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے کہ سر کو اور پیشانی کو زمین کے اوپر ٹیکنا، سرین کو اوپر اٹھا لینا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیا کوئی نماز ہے؟ تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ انکار ہے، اور انکار کرنا حق باتوں کا انسان کو تکبر کے اندر بھی لے جاتا ہے اور انسان کو کفر کے اندر بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر نہیں ہے، اچھے مکان میں رہنے کا نام تکبر نہیں ہے، اچھی سواری آپ استعمال کرو اور بڑے بڑے سفر آپ کرو، جہازوں میں گھومو، اسی طریقے سے ٹرینوں میں سفر کرو اور دیگر شہروں کے سفر کے اندر جاؤ، اس کا نام تکبر نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے جب آپ حضرات کی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تکبر کیا چیز ہے، حق کا انکار اور دوسروں سے نفرت، یاد رکھنے کی بات ہے، حق کا انکار، جو چیز سچ ہے، حق ہے، اگر کوئی انسان اس کا انکار کر رہا ہے اور دوسروں کے تعلق سے اپنے دل کے اندر نفرت رکھے ہوئے ہے کہ میرے جیسا وہ انسان نہیں ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، تو اس کا نام تکبر ہے۔ اور یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے دل کے اندر تکبر رکھتا ہوا مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، اس کی نہ نماز قبول ہوگی اور نہ اس کا مسجد میں آنا قبول ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنی بری چیز ہے تکبر، اس کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، 15ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اے لوگو تم زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر کے کیوں چلتے ہو؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیا تم زمین کو اپنے قدموں سے پھاڑ ڈالو گے؟ تمہارے قدموں سے زمین پھٹ جائے گی۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یا تم بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہو جاؤ گے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر تم پہنچ جاؤ گے۔ تو ہمارے قدموں سے نہ تو زمین پھٹ سکتی ہے اور نہ ہماری چال سے ہم لوگ بلند بلند پہاڑوں کے اوپر چڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان زمین کے اوپر اکڑ کر کے چل رہا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو۔ عاجزانہ چال انسان کی رہنی چاہیے، متکبرانہ چال نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ایک انسان کا تکبر ہوتا ہے زبانی تکبر، بڑے بول بولنا۔ بعض لوگوں کو بڑے بول بولنے کی بہت خواہش رہتی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں رہتا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک زمیندار تھا، زمیندار آپ سمجھتے ہوں گے، زمیندار جس کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہوتی ہیں اس کو زمیندار کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زمیندار اتنی بڑی زمین تھی اس کے پاس کہ ریلوے اسٹیشن، کئی ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں پڑتے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا
کہ ریلوے اسٹیشن قدم قدم کے اوپر تو نہیں ہوتے، تقریباً 10 کلومیٹر ٹرین چلی جاتی ہے، اس کے بعد ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے۔ تو پہلا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں پڑتا تھا، دوسرا ریلوے اسٹیشن بھی اس کی زمین میں پڑتا تھا، تیسرا، چوتھا، اتنا بڑا زمیندار تھا، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ پہلے زمانے میں ایسے زمیندار ہوتے تھے۔ یہاں بھی جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی بہت ساری زمینیں ہیں، تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ زمیندار ایک سرکل کے اوپر باتیں کر رہا تھا، تو اس کا دوست کہنے لگا کہ بڑی مجبوری ہے، بڑی پریشانی ہے، گھر کا چلانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ اکڑ کر کے کہنے لگا کہ آپ کو تو اتنی مجبوری ہے، لیکن میرے پاس اتنا ہے میرے ہاتھ کا کمایا ہوا کہ میری 40 نسلیں میرے کمائے ہوئے سے اپنی زندگی گزاریں۔ کتنی نسلیں؟ 40 نسلیں تک میرا کمایا ہوا ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لہجے کے اندر تکبر تھا، اس لہجے کے اندر بڑائی تھی، اور کہنے لگا کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ کہاں سے خرچ کروں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ کہاں پہ خرچ کروں۔ اب یہ تکبر کا جو لفظ اس نے زمیندار نے بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ قارون نے بھی بولا تھا تکبر کا لفظ، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قرآن شریف میں آیت ہے کہ جب اس کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھائی کچھ خدا کے راستے میں خرچ کر دیا کرو، کہ میں کیوں خدا کے راستے میں خرچ کروں، یہ میرا ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، اور میں اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا لوگوں کو بانٹ دوں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ تو اللہ نے اس کا حشر کیا کیا معلوم تو ہے آپ کو، زمین کے اندر اس کو دھسا دیا۔ تو یہاں یہ زمیندار یہ بھی بڑے بڑے بول رہا ہے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، 40 نسلیں میری کھائیں گی بیٹھ کر کے۔ اب وہ اللہ جو دینا جانتا ہے وہ تو لینا بھی جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن خدا کا عذاب جب ان کے اوپر نازل ہوا، شام میں مالدار تھے اور صبح میں بھکاری بن گئے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، زلزلے آئے، ساری زمین تباہ، ساری فیکٹریاں تباہ، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو تکبرانہ چال، تکبرانہ رہن سہن اور تکبرانہ چال چلاؤ اور اس کی تکبرانہ باتیں یہ نہ ہونی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتے۔ اب اللہ نے اس زمیندار کے ساتھ کیا کیا، 6 مہینے نہیں گزرے تھے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کیسے تباہ ہوا؟ بیماری اس کو لگ گئی، 6 مہینے کے اندر اندر وہ فوت ہوا۔ اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا۔ اب جہاں پر ایک بیٹا ہو اور بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اور وہ بیٹا بھی عیاش ہو، دین کی سمجھ اس کا نہ ہو، قرآن کی سمجھ اس کو نہ ہو، اللہ کے حکم کو وہ نہ مانتا ہو، تو بیٹا بھی ہے، کیا کر رہے ہیں، بیٹا بھی ہے اور دولت بھی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے خدا کا ڈر نہیں تو وہ ایک بیٹا اپنی جائیداد کو، اپنے والد کی جائیداد کو ختم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے اندر خواہشات نفسانی ہوں گی، لوگوں نے اس کو بہکا دیا، تیرے پاس بہت بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، تو عیاش کی زندگی گزار۔ اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اس ملک میں عیاشی کے اڈے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، باہر ملک میں چلے جاؤ، وہاں پر نائٹ کلبوں میں جا کر کے دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ اب جوان
جناب علی وہ انسان باہر ملکوں میں گیا، پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی، آتا اور زمین کے ٹکڑے بیچنا شروع کیا، یہاں تک کہ ساری زمین اس کی بک گئی، رہنے کے لیے گھر رہا، لیکن اس کو شوق ہو گیا تھا نائٹ کلبوں کا شوق، اور جب یہ شوق ہو جاتا ہے، جب انسان عیاش ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر جو بھی اس کو ملتا ہے سب کچھ خرچ کرنا سوچتا ہے۔ گھر بھی چلا گیا، اب ذاتی گھر بھی نہیں ہے، بیمار ہو گیا وہ بھی۔ اب جب اتنے شوق کرے گا انسان، اتنے خواہش پوری کرے گا انسان بار بار، تو وہ بیمار ہوگا یا صحت مند رہے گا؟ اب وہ لڑکا بھی 17-18 سال کا نوجوان، وہ بھی بیمار ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سرکل کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس کے باپ نے یہ کہا تھا کہ 40 نسلیں میرا مال و دولت کھائیں گی، اتنا میرے پاس موجود ہے، لوگوں نے دیکھا کہ 6-7 مہینے گزرنے کے بعد ہی اس کا بیٹا وہاں پر اسی سرکل کے اندر کھڑا ہوا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ارشاد فرمایا یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی، کہ تکبر جو ہے میری چادر ہے، اس کو نہ گھسیٹو، نہ زبان سے کوئی لفظ نکالو تکبرانہ لفظ، اور نہ اعمال سے ہمارے یہ ظاہر ہو کہ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ بڑا متکبر ہے، بات صحیح سے نہیں کرتا، منہ چڑھائے پھرتا رہتا ہے، سلام کسی کو نہیں کرتا، اپنے آپ میں مست رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو کچھ نہ کچھ بڑائی کھائی جا رہی ہے، وہ کسی نہ کسی بڑائی کے اندر ہے، کہ اگر کوئی بڑا اس کے سامنے آ جائے تو سلام کرنا بھی گوارا نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی مجھے سلام کرے، میں کیوں اس کو سلام کروں، کیونکہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے۔ اب یہ چیز اگر انسان کے اندر آ گئی تو ہماری زندگی بیکار، ہمارے اعمال خبط، ہماری نمازیں بیکار، مسجدوں میں آنا جانا بیکار۔ عبادت کے اندر بھی یہی بات ہے، رمضان کے روزے رکھے، رمضان کی عبادتیں ادا کی، لیکن انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، خدا نے صحت دی ہے، خدا نے توفیق دی ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، اپنے دل کے اندر بڑا مت بن، اللہ کو تیری عبادت پسند نہیں ہے۔ اگر تو نے بڑائی کی وجہ سے عبادت کی ہے، اگر تو نے بڑا بننے کی وجہ سے روزہ رکھا ہے، عبادت کر کے انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے، عبادت کر کے انسان کے اندر فخر نہ آنا چاہیے، عبادت کر کے نماز پڑھ کے یا روزہ رکھ کے انسان کو بڑا نہیں بننا ہے، بلکہ اس کے اندر عاجزی، انکساری پیدا ہونی۔ تو پہلی صفت اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمائی، وعباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین کے اوپر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پہلی صفت آج مکمل طریقے سے آپ حضرات کے سامنے آئی۔ دوسری صفت کیا ہے، اس کا تذکرہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم حضرات، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کرناٹک میں الیکشن قریب ہے، اس لیے اس پمفلٹ میں بھی اسی کی دعوت دی گئی ہے کہ اپنا ID کارڈ وغیرہ اس کو نکال کر کے رکھ لیں، دیکھ لیں کہ ووٹر ID آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، یا ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں ہے، اس کو جو ہے ذرا غور کر لیں اور ووٹ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ووٹ ہمارا ذاتی حق ہے، اور ووٹ کا کرنا یہ عبادت بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ عبادت نہ ہو، کیونکہ گواہی دینا ہے ہمیں کہ یہ آدمی صحیح ہے اور یہ ملک کا نظام صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے۔ ووٹ جو ہے دوسرا نام ووٹ کا گواہی دینا، اس لیے ہم سب حضرات تہیہ کریں اور دوسروں کو ہی بتائیں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں نماز روزے کے پابند ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے، گھر میں پڑے رہتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، گھر سے باہر نکل کر کے ووٹ دیں گے، اس کے لیے کچھ مشقت اٹھائیں گے، پریشانی اٹھائیں گے، وہ نہیں کہ کون دے گا ووٹ، کیا ہے ووٹ سے، ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا؟ ایک ووٹ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے، قسمتوں کو عدلنے بدلنے والا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے
کہ ضرور بھی ضرور ووٹ دیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، جو آپ کو اچھا لگے۔ بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت سارے امیدوار ہیں، اس لیے جو آپ کو اچھا لگے اس کو ووٹ دینا ہے۔ اور جو ملک کے نظام کو، ریاست کے نظام کو صحیح طریقے سے چلانا ہمیں معلوم ہو کہ یہ انسان جو ہے صحیح طریقے سے چلائے گا تو ہم اس کو ووٹ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا ووٹ جو ہے قیمتی بنے گا۔ اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان عہدوں کے اوپر ایسے لوگوں کو فائز فرمائے جو لوگ صحیح ہوں، یا جن لوگوں کے اندر ظلم و زیادتی نہ ہو، جو ہمارے دھن دولت کی، ہمارے آل اولاد کی، ہمارے خواتین کی حفاظت کرتے ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دھرم جو اسلام ہے اس کے قوانین کی حفاظت کرتے ہوں۔ جس جماعت کے اندر، جس پارٹی کے اندر ہمارے قرآنی جو قوانین ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہو، ویسی پارٹی کو اور ویسے لوگوں کو آپ اپنا امیدوار بنائیں اور اس کو جتائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی اس میں